السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اسکرین، آج ہم ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ اخلاق النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیرت و سوانح کا تحفظ۔ جس طرح اسلام اپنی تعلیمات کی جامعیت کے لحاظ سے دوسرے مذاہب میں ممتاز ہے، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تعلیمات کا نمونہ عمل ہونے کے لحاظ سے دوسرے انبیاء اور رسل میں امتیاز حاصل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی پیغمبر کی زندگی کے چند خاص واقعات کے سوا اس کی سوانح حیات اور اخلاق و اوصاف محفوظ نہیں ہیں۔ ان کا بڑا حصہ انسانوں میں گم ہے، اس لیے ان کی زندگی کو عملی نمونہ کی حیثیت سے پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک خط و خال محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو جن مکارم اخلاق کی تعلیم دی، ان پر عمل پیرا ہو کر دکھایا۔ خود قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ جامع مرقع پیش کیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ اخلاق کے بڑے درجے پر فائز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم کے متعلق کچھ لکھنا آسان نہیں ہے۔ ہر وہ خوبی جس کا تصور کیا جا سکتا ہے اور ہر وہ اخلاقی بلندی جو ممکن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار میں موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی نرم خو، خندہ جبیں، مہربان اور کریم النفس تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اور نرم خو یعنی نرم ہمدرد اور کریم النفس، بہت اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، اچھے عادات کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کریمانہ سے متاثر ہوئے بغیر کوئی نہیں رہ سکتا تھا۔ بہت سے مشرکین مکہ جو اپنی دل کی سختی اور اپنی زبان کی سختی یا زبان کی غلط استعمال یا کینہ پروری کے لیے بدنام تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو نرم ہو گئے۔ صدق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا ایک خلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق میں صدق مشہور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خوبی بہت زیادہ مشہور تھی۔ ابو جہل نے بھی ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد، میں تمہیں جھوٹا نہیں سمجھتا، لیکن تمہاری تعلیمات میرے دل میں نہیں آتی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری خوبی امانت اور دیانت ہے۔ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ مشہور ہیں، واقعات آپ نے کئی بار دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق میں عدل اور مساوات بہت نمایاں خوبی ہے۔ کئی واقعات آپ نے کتابوں میں پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق میں رحم و کرم بہت نمایاں خوبی ہے۔ اس کے بھی واقعات آپ نے کتابوں میں پڑھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ مشرکین کو بد دعا دیجیے۔ فرمایا میں بد دعا دینے کے لیے نہیں آیا، رحمت بن کر آیا ہوں۔ تو دشمن کے لیے بھی رحمت، دشمن کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت نرم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نرمی میں یا اس رحم و کرم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نمایاں خوبی شجاعت، بہادری، بہت بہادر تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حنین کی جنگ میں اسلام کی ساری سپاہ
چھٹ گئی اور دشمن کے تیر چاروں طرف سے آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنے تنہا خچر کو دشمن کی طرف بڑھا رہے تھے اور زبان پر یوں ارشاد فرما رہے تھے، میں نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 16-17 برس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ یمن گئے۔ قافلہ بھی راستے میں تھا کہ ایک وادی میں ایک بڑا منہ زور اونٹ ایسا بدکا کہ رسی توڑ کر بھاگ نکلا۔ لوگ ابھی سوچ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس منہ زور اونٹ کی طرف لپکے اور بے خوف ہو کر اس کو نکیل سے پکڑ لائے۔ اس طرح بہت سے واقعات ہیں۔ رواداری بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیوں میں سے ایک نمایاں خوبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت روادار انسان تھے۔ اپنے تو اپنے غیروں کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت لحاظ رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے سادگی بہت بڑی خوبی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ خوبی سب سے زیادہ تھی۔ اٹھنے بیٹھنے پہننے اوڑھنے کھانے پینے تمام چیزوں میں کوئی تکلف نہیں، بلا تکلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو سادگی کے ساتھ اپنائے ہوئے تھے۔ ہجرت کے 9 برس آپ کے ازواج مطہرات نے ایک کر کے مطالبہ کیا کہ ہمارا خرچ بڑھایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ ازواج نے بھی بار بار اصرار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر مہینہ بھر ازواج سے الگ رہے۔ بعد میں ازواج کو اختیار دے دیا کہ چاہو تو اس زندگی پر صبر و شکر کے ساتھ رہو اور چاہو تو علیحدہ ہو جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے تھے، یعنی سخت چیز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے، ٹیک لگاتے، آرام فرماتے، تو اس کے جو نشان تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم میں پیوست تھے۔ ایفائے عہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ جب بھی کسی سے وعدہ کیا اس وعدے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا فرمایا۔ اس پر بھی کئی واقعات آپ نے دیکھے اور پڑھے۔ سپہ سالار بہت ہی بہترین کمانڈر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فنون جنگ میں خوب مہارت اور جنگ کے ہر طرح کی چال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقف تھے۔ اسی طریقے سے حلم، بردباری اور برداشت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ تھی۔ انکساری، تواضع اور انکساری۔ حیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیوں میں بہت بڑی خوبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج میں شرم و حیا بہت زیادہ تھی۔ کوئی چیز خلاف مزاج دیکھتے تو زبان سے کچھ نہ کہتے، صرف چہرہ مبارک کے تغیر سے صحابہ محسوس کر لیتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کسی کی غلطی پر اس کا نام لے کر کچھ کہنے کے بجائے یوں فرما دیتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیا کی وجہ سے کسی کا راز بھی فاش نہیں کرتے، ہمیشہ نگاہ نیچی رکھتے، مسکراہٹ سے زیادہ کبھی منہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھولتے تھے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا کوئی حصہ کبھی کھلا نہیں دیکھا گیا، یہ شرم و حیا کی وجہ سے۔ سخاوت بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی۔ عفو درگزر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ تھی، معاف کر دینا۔ مہمان نوازی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت زیادہ تھی۔ تو یہ ساری خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھیں اور آپ ان کا مجسمہ تھے۔ تو بچوں اس سبق کو یاد کر لیں، اس کی ہیڈنگز یاد کریں اور پھر اس کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ بھی یاد کریں۔ آپ کو ویسے پچھلی کتابوں میں بھی پڑھا ہوا ہے اور تھوڑا اس کو بھی یاد کر لیں، اور اس کے جو MCQs ہیں اور شارٹ کویسچن آنسر وہ بھی یاد کریں۔ 2 لانگ کویسچن ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اوصاف پر سیر حاصل بحث کریں، اور دلائل اور شواہد ثابت کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجسمہ اخلاق تھے۔ یہ سارا دونوں سوال ایک ہی طرح کے ہیں، سارا اس میں لکھ دیں یا اس میں سے کچھ نمایاں پوائنٹس لکھ دیں تو آپ کا اس سوال کا جواب ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔